بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے خطبے میں ارشاد فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ نہ کسی کا خون بہاؤ، نہ ناجائز طریقے پر مال لو، نہ کسی کی بے آبروئی کرو، اور ان کی حرمت ایسی ہے جیسی آج کے دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سامعین، حقیقی شرف اعمال صالحہ اور تقوی سے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ تر وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی کالے یا گورے سے بہتر نہیں ہے، ہاں اگر کسی سے تقوی میں بڑھ جائے تو افضل ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ آر دلانا کہ کافر کا بچہ ہے، یہودی زادہ ہے، نصرانی کی اولاد ہے، جاٹ ہے، چمار کا پوت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب گناہ کی بات ہے اور سخت ممنوع ہے۔ اسلام کی اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو اس طریقے سے یاد کرے جو اسے برا لگے۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو بیان کر رہا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اپنے بھائی کے حق میں وہ کہا جو عیب اس میں ہے تب تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر تو نے اس کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کا ذکر اس طرح سے کیا جائے کہ اسے ناگوار ہو، اور ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی جو کسی کی برائی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے غلط تو نہیں کہا، جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عیب کسی کے اندر موجود ہو پھر اس کو بیان کرو گے تو غیبت ہوگی، اور اگر اس کے اندر وہ خرابی اور عیب اور برائی نہیں ہے جو بیان کر رہے تو یہ بہتان ہوا جو غیبت سے بھی سخت ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر کہہ دوں گا، یا میں نے اس کے منہ پر کہا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کی ہے۔ اس دلیل سے غیبت کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ اسے ناگوار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کی بنیاد دل دکھانے اور ناگواری ہونے پر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ کسی کے گناہ کا ذکر کرنا، کپڑے میں عیب بتانا، نسب میں کیڑے ڈالنا، برے القاب سے یاد کرنا، اس کی اولاد کو کالا بے ڈھنگا بتانا، اور ہر وہ چیز جس سے دل دکھے، یہ سب حرام ہے اور غیبت میں داخل ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں بڑا مرض ہے کہ بات بات میں نام دھرتی ہیں اور تان و تشنا کرتی ہیں، جہاں دو چار مل کر بیٹھ گئیں عیب لگانی شروع کرتی ہیں، فلاں کالی ہے، وہ چندی ہے۔ اسے خاندان کے رسم و رواج کا علم نہیں ہے، نہ کپڑا لینا جانتی ہے نہ کاٹنا جانتی۔ یہ ٹھگنی ہے، کتنی موٹی ہے، کیسی ٹیڑھی چلتی ہے، یہ تو ٹیلی فون پر گپے لگاتی رہتی ہے، صبح 11 بجے تک سوتی رہتی ہے، بس پان کھاتی رہتی ہے، پھوڑیا ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ سب باتیں سراسر غیبت ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے، اور سراغ مت لگایا کرو، اور تم میں کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ غور فرمائیے، قرآن حکیم کی اس آیت میں غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جب کسی کی غیبت کی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے موت کے بعد اس کا گوشت کھانے سے نفرت ہے، اسی طرح اس کی غیبت سے سخت نفرت ہونی چاہیے۔
حضرت معاذ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے ایک مرتبہ گناہ یعنی زنا صادر ہو گیا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن وہ برابر اقرار کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کے کہنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے یعنی پتھروں سے مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 2 آدمیوں کی یہ بات سنی کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، پھر اس کے نفس نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے خود ہی آ کر گناہ کا اظہار کیا اور اقرار کیا، اور اس کو سنسار کر دیا گیا جیسے کتے کو سنسار کیا جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مردہ گدھے پر گزر ہوا جس کی ٹانگ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کو بلایا جنہوں نے یہ کلمات کہے تھے، اور فرمایا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اترو اور اس مردہ گدھے کی لاش میں سے کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اس میں سے کون کھائے گا؟ فرمایا جو تم نے ابھی اپنے بھائی کی بے آبروئی کی یعنی غیبت کی اور برا کہا، وہ اس کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ یہ شخص یعنی حضرت معاذ اپنی سچی توبہ اور ندامت کی وجہ سے جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ صفیہ بس اتنی سی ہے، یعنی اس کے حسن وغیرہ کی کوئی مزید خامی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پستہ قد ہونا ہی کافی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کو بھی بگاڑ ڈالے۔ یہ واقعہ بتا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ کسی شخص کی نقل اتاروں، اگرچہ مجھے ایسا کرنے پر دنیا کی اتنی دولت مل جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے قد و قامت، ہاتھ پاؤں، ناک، کان وغیرہ کو عیب دار بتانا اگرچہ عیب دار ہو، اور کسی کی بات یا چال ڈھال کی نقل اتارنا بہت بڑا گناہ ہے اور سخت ممنوع ہے۔ عام طور سے کسی کے ہکلانے یا لنگڑا کر چلنے یا تتلانے کی نقل اتاری جاتی اور اس میں کچھ حرج نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے انسان سخت گنہگار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ گناہ حقوق العباد سے ہے، اس لیے جب تک بندے سے معافی نہ مانگی جائے توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کی کوتاہی کو خاص انداز میں ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا خراب کلمہ ہے کہ اگر اس کو جسم کی صورت دے کر سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کو بھی گدلا کر کے رکھتے اور اس کے موجودہ رنگ و بو کو بدل ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے کس قدر باعث عبرت ہے۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کتنے انسانوں کے اعضائے جسم میں اب تک کیڑے ڈالے ہیں اور کتنے لوگوں کی چال ڈھال کو عیبدار بتایا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لنگڑے کو لنگڑا کہا ہے اور بہرے کو بہرا، چندے کو چندھا اور اندھے کو اندھا کہہ کر بلایا ہے، اور یہ بات حقیقت اور واقع کے خلاف نہیں ہے۔ جھوٹ ہوتا تو قابل گرفت ہوتا ہے، مگر یہ حلیہ شرن بالکل بے معنی ہے۔ یاد رکھیے کہ گناہ کا مدار ناگواری پر ہے، بات کے جھوٹا یا سچا ہونے پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قد چھوٹا بتایا غلط بات نہیں تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ غیبت بہت بری بلا ہے
جس طرح غیبت کرنا منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے، اور آخرت میں اس کا وبال بہت ہی بڑا ہوگا۔ بعض مردوں اور عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ غیبت کا ان کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ ہر مجلس اور ہر موقع میں غیبت ہی کرتے یا سنتے رہتے ہیں۔ جب تک کسی کی غیبت نہ کرے ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ کسی کی زبان سے غیبت کر دی، اور کسی کی آنکھ کے اشارے سے، اور کسی کی نقل اتار کر، کسی کی خط میں لکھ کر، اور کسی کی اخبار میں مضمون دے کر۔ غیبت کے شوقین مردوں کو بھی نہیں بخشتے۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے کہ دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ان سے معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ پھر اس میں دوہرا گناہ ہے، کیونکہ میت کی غیبت کے ساتھ ان لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جو مرنے والوں سے کسی طرح کی نسبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ جو شخص دنیا سے چلا گیا، اگر اس کا کوئی مالی حق رہ گیا تو وہ اس کے وارثوں کو دے کر جان چھوٹ سکتی، لیکن مرنے والے کی غیبت کو وارث بھی معاف نہیں کر سکتے۔ غیبت کرنے یا سننے میں جو نفس کو مزہ آتا ہے، اس مزے کا نتیجہ آخرت میں بصورت عذاب ظاہر ہوگا۔ جس طرح کسی کا مالی حق دبا لینے یا روپیہ پیسہ یا کوئی چیز غیر شرعی طور پر قبضہ کر لینے سے میدان قیامت میں نیکیوں اور گناہوں سے لین دین ہوگا، اسی طرح جس نے کسی کی غیبت کی ہوگی یا غیبت سنی ہوگی یا کسی بھی طرح سے کسی کی بے آبروئی کی ہوگی، ان سب صورتوں میں نیکیاں دینی پڑیں گی اور دوسرے کے گناہ اثر لینے ہوں گے۔ ہوش مند بندے وہی ہیں جو اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، تیری میری برائی میں نہیں پڑتے، نہ غیبت کرتے ہیں نہ غیبت سنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خوب زیادہ ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن چونکہ غیبتوں اور تہمتوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے اپنی ساری نیکیوں کو اپنے حق میں مٹی کر دیتے۔ جن کے حق دبائے، غیبتیں کی یا غیبتیں سنی، یہ بھاری بوجھل نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ اپنے سر پر اٹھائیں گے، اور اس وقت حیران کھڑے رہ جائیں گے اور دوزخ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیو ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو، جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔